اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام علم و عالم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک کی پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو رمضان الکریم کی ایک ساتھ رحمتوں سے بخششوں سے اور رب کریم کی بے پناہ بخششوں سے بھری پڑی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں رمضان الکریم کے آخری عشرے کی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اس عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے. جناب حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی محنت آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے اتنی محنت پہلے 20 دنوں میں 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمر کس کے اس مہینے میں اور اس مہینے کی آخری جو 10 دن اس میں عبادت کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان الکریم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن کا اعتکاف فرماتے تھے, کبھی 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ قرب الہی تھا, کیونکہ اس آخری عشرے کی سعادت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی عظیم الشان رات آ رہی ہے کہ جس انسان نے اس رات کو پا لیا اس نے اگر اسی رات کی عبادت کی تو 1000 مہینے سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ رب کریم اس کے اوپر بے شمار اپنی رحمتوں کی, اپنی برکتوں کی, اپنی بخششوں کی تجلیات نشاور فرماتے ہیں. تو ہمیں یہ اس امت کو یہ سبق ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک اقوال سے, مبارک سنتوں سے کہ ہمیں بھی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو تازہ کرنا چاہیے. آج کا جو پروگرام اس کا موضوع ہے عشرۂ نجات اور توبہ کی فضیلت. علماء اکرام جو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں. میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب یہاں تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جہاں پہ نوجوان مذہبی اسکالر میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم آپ کو خوشی عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں پروفیسر فرزین شکور صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. اللہ کریم جہاں کی خوشیاں سب کو عطا فرمائے. مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں رب کریم انسان کو جہنم سے نجات کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے. اب جہنم سے نجات انسان کو ملتی ہے اور رب کریم کی اس کے اوپر رحمتیں ہوتی ہیں. پہلے انسان رحمتوں سے بخشش کی طرف بڑھتا ہے, اس کے بعد جہنم سے نجات ہوتی ہے. تو عشرہ جو بخشش ہے, جو عشرہ رحمت ہے, اس کے بعد جب عشرہ بخشش میں جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے عشرہ نجات. عشرہ نجات کی فضیلت کیا ہے مفتی صاحب؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اعجاز بشیر صاحب, آپ ہر روز کی طرح آج کا موضوع بھی بڑا لاجواب لائے ہیں. رمضان المبارک سارے کا سارا مغفرت اور بخشش سے بھرا پڑا ہے. بے شک پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی گناہگار بخشا جاتا ہے. ہر لحظہ ہر لمحہ بخشش کی انتہا ہوتی ہے. اور عشرہ اخیر میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو آپ نے بھی کوٹ کی ہیں اور میں نے بھی مسلم شریف کی روایت جو ہے نا میری نظر سے گزری ہے, کانا یجتہد فی العشر عشر الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عشرہ اخیر میں کوشش فرماتے تھے, عبادت کرتے تھے, پہلے 2 عشروں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے معمول کے تحت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے عشروں میں عبادت کرتے نہیں تھے, مطلب یہ کہ زیادہ زور دیتے کے لیے تو یہ حال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے تیاری شعبان میں شروع فرما دیتے تھے اور شعبان میں اپنے بسترے جو ہے نا باندھ کے رکھ دیتے تھے رمضان میں. اور پھر آپ دیکھیں جو بندہ شعبان پورے روزے رکھتا ہے, عبادات میں کثرت کرتا ہے, بستر اپنا جو ہے نا وہ بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ بستر پر سونا نہیں ہے, اس نے رمضان میں کتنی عبادت کی. اتنی عبادت کے باوجود بھی
پھر عشرہ اخیر کے لیے الگ سے کوشش فرمانا. صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ عشرہ اخیر شروع ہوتے وقت حضور پھر تازہ دم ہو گئے ہیں اور دوبارہ سے آپ نے جو ہے نا دوبارہ عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور ایک ایسا عشرہ ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا, پاؤں سوج جاتے, ٹھیک ہے, عبادت, اور نبی علیہ السلام کو اس کا کوئی بھی پتہ نہ ہوتا کہ پاؤں میں سوجن ہے یا کوئی تکلیف ہے, بس دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہیں. قیام ہے تو قیام میں کھڑے ہوئے رات گزر جاتی ہے, رکوع ہے تو رکوع میں, سجدہ ہے تو سجدہ. عبادت کا یہ عالم ہے. یہی جو ہے نا لمحات تھے, یہی مرحلے تھے کہ عبادت میں اتنی جب کثرت ہو گئی, اللہ کی محبت میں, اللہ کا قرب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو نہیں نہ ملا, لیکن اس کے باوجود بھی محبت خدا میں اتنی عبادت کہ اللہ عز و جل نے سورہ جو ہے نا مزمل نازل فرمائی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے معلوم ہے تو مجھے راضی کرنے کے لیے میری محبت میں عبادت کرتا ہے, لیکن میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تجھے تکلیف ہو, تیرے پاؤں میں ورم پڑے, تجھے اس بات کی خبر نہیں ہے, لیکن رب تو باخبر ہے ہر شے سے. تجھے اس چیز کا احساس نہیں ہے محبت خدا میں, لیکن مجھے تیری محبت میں ہر تیری تکلیف کا احساس ہے. تیری طرف انگلی اٹھے تو میں صورت نازل کرتا ہوں, تو اگر بیمار ہو تو بھی میں رب میری رحمت جو ہے نا اس چیز کو گوارا نہیں کرتی. اگر تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائیں تو میں صورتیں نازل کرتا ہوں. اے محبوب قیام کر, تو تیرا قیام کرنا, تیرا سجدہ کرنا مجھے بڑا پسند ہے. تو عبادت کرتے ہوئے نگاہ اٹھاتا ہے تو میں تیرے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہوں, تیرے چہرے کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہوں. تیرا چہرہ حسن و جمال کا میں نے پیکر بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تجھے سب سے اعلیٰ مصداق بنایا ہے, لیکن میرے محبوب تیری تکلیف کا میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی کہ تو تکلیف میں ہو, تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائے. قیام کر لیکن اس کو کم کر دے. یہ کسے کہا گیا؟ اللہ کے نبی. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا. کس لیے فرمایا؟ کہ آپ نے عبادت میں بہت زیادہ کثرت کی. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آخری عشرے میں ہی ساری شاپنگ کرنی ہوتی ہے, سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں. ہم تراویح پڑھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ تعداد آدھی کیا ایک صف جو ہے نا پونے بھی نہیں رہ جاتی. یہ حال ہوتا ہے. اور جس بندے کو ہم کہیں یار یہ آخری عشرہ نجات ہے, اس میں عبادت کر لو, اس کا یہی ہوتا ہے جی بچوں کے کپڑے لینے ہیں جی قاری صاحب, جن کو تو ڈیوٹی ہم کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے تو تنخواہ لیتے ہیں, وہاں تو گورنمنٹ نہیں چھوڑتی, یا کہاں جہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ نہیں چھوڑتی. اور رات کو اگر ہم شاپنگ نہ کریں تو گھر والوں نے عید تو نہیں ہماری خراب ہونی ہے. لہٰذا ہم نے دیکھیں عید ہوتی ہی اس کی ہے جس نے رمضان میں کچھ کمائی کی ہے, اور عید آج کے ان کی ہوتی ہے جس نے رمضان میں کچھ کمایا نہیں. جس نے کچھ نہیں کیا وہ مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے. جس نے روزے نہیں رکھے ہوتے اس کو عید کی زیادہ خوشی ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عید والے دن قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور کھل کے کھانا شروع کرتا ہے, وہ اس کی خوشی ہوتی ہے. لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کی رات کسی نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں, اور عید کے دن آپ نے گھر کا اجرا بند کیا ہوا ہے, اندر رو رہے ہیں. رونے کی آواز آئی, بندہ عید ملنے کے لیے آیا اور کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے, اللہ کے نبی نے خوشی منائی ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عید تو اس بندے کی ہے جس کے روزے قبول ہوئے ہیں, جس کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں, جس کی جو ہے نا ریاضتیں قبول ہوئی ہیں, جس کا اعتکاف قبول ہوا ہے. مجھے کیا پتا میرا اعتکاف قبول ہوا ہے, میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو جس نے عبادت کی ہوگی تو قبول ہوگی نا. جس نے دن پارکوں میں گزارے ہیں, یا جس نے جو ہے نا روزہ گزارنے کے لیے گپ شپ لگائی ہوگی, یا کہاں سے ہوگی. بہت پیاری بات کریں مفتی صاحب. ہم بڑھیں گے, ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب. جاننا چاہیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ رمضان الکریم کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کی کیا شان ہے اور اس میں لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے, اس کی فضیلت بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں پروفیسر محمد اعجاز بشیر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ نے ہمیں مدعو کیا اور بہت اچھا موضوع آپ نے آج سلیکٹ کیا ہے. اعتکاف
اس کا لغوی معنی ہے بند کر دینا، روک لینا۔ شرعی اصطلاح میں رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں خود کو مسجد میں پابند کر لینا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے علائق دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ رب ذوالجلال کی خالص عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا، یہ اعتکاف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، اس کو اللہ رب ذوالجلال 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا، بلکہ ایک دن جس نے اعتکاف کیا، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ 3 خندقیں کتنی ہوں گی؟ ان میں سے ایک خندق کا حضور نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی جہنم اور اس بندے کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوگا، 3 خندقیں اللہ بنائے گا اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب جتنا ہے۔ یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جہنم کے قریب جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور اسے جنت میں بھیج دے گا۔ اور جس شخص نے اس آخری 10 دنوں میں، اس عشرے میں عبادت کی، رات کو جاگ کر، خاص کر کے طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جو شخص ایک طرف 1000 مہینے تک عبادت کرے اور دوسری طرف اس ایک رات کو عبادت کرے، اللہ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں جتنی بھی نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ صبح طلوع ہونے تک وہ یہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے عطا مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی اللہ رب ذوالجلال سے اپنے لیے کچھ مانگنے والا، آج مانگے اللہ کی رحمت جوش میں اللہ رب ذوالجلال اسے عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ۔ رمضان کے آخری مہینے میں، آخری عشرے میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کی جو بہاریں ہیں، یہی اتقم من النار، جو حضور نے فرمایا کہ آخری عشرہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا ہے، یہی چیزیں باعث بنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ماشاءاللہ، شاندار کہ اکتم من النار کی جہنم سے خلاصی کا یہ آخری عشرہ ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فرزین نشکور صاحبہ۔ جاننا چاہیں گے کہ آج بازاروں میں جائیں تو رش، مالز میں جائیں تو رش، جگہ جگہ پہ جائیں تو رش، دن ہو یا رات ہو، اسی شاپنگ ہو رہی ہے۔ آج کی نوجوان نسل اسلام کو تو فالو کر ہی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت کی طرف نہیں آ رہی، اس سے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بیسیکلی دین سے دوری ہے، اور یہ امپورٹنس جس چیز کی جتنی ہے وہ انہیں علم نہیں ہے بیسیکلی، اور یہ پورے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ آتا ہے اور بڑی ہی عقیدت والا مہینہ ہے، تو اس میں لوگوں کا وہی شوق ہے کہ دنیا کو خوش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری کر لے گا، وہ معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ جب یہ سوچتے ہیں اور پھر اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، دنیا کی ہی مصروفیت میں لگے رہتے ہیں، تو پھر اسی طرح کا جو ہے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جب ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں تو رش بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے وہاں پہ نمازیں رہ جاتی ہیں، وہاں پہ تلاوت کرام جی تو دور کی بات ہے، ہمارے فرائض رہ جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بس یہی ہے کہ وہ جب لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہی جیسے قاری صاحب نے بھی بات کی کہ گھر والوں کو بھی خوش کرنا ہے، ان کی ضروریات بھی ہے، عید کا موقع ہے، خوشی ہے، تو بچوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے۔ اب یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انہیں سہولت لگتی ہے، دن میں نوکری ہے یا جاب ہے، گھر ہے، یا اس کے بعد جب ٹائم ملتا ہے تو ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آخری نمازیں بہت شارٹ ہو جاتی ہیں، ٹائم سپین بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آ کے اکٹھی پڑھ لیں گے۔
تو اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ معاف کرے گا, تو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے, لیکن لوگوں کو دیکھ بھی تو رہا ہے نا, بالکل دیکھ رہے ہیں, اور اس کے لیے ٹائم تھوڑا سا مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ دن میں یہ چیزیں کر لیں, جب تھوڑا سا ٹائم اسپین زیادہ لمبا ہوتا ہے گیپ جو نمازوں میں, تو اس میں کر لیں, کوشش کریں اپنی نمازوں کو ٹائم پہ ہی کریں, ٹائم پہ ادا کریں. ہم بڑھیں گے مفتی غلام الدین ضیائی الحسینی صاحب کی طرف کہ سر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ السلام علیہا وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود عبادت کرتے تھے بلکہ اپنے گھر کے افراد جو تھے ان کو بھی سختی سے کہا کرتے تھے کہ وہ اٹھیں اور رب کریم کی عبادت کو بجا لائیں. اسپیشلی چھوٹوں کی بات جب ہو رہی ہوتی ہے ہم ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں, جب ہم نماز تراویح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, فرائض کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, صبح کی نماز میں جب سحری کے وقت بچے وہ اٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بعض گھرانے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ اٹھو, آپ ہمیں تنگ کرو گے, ہم سے سحری نہیں ہونے والی. تو ایسی صورتحال مفتی صاحب ہمیں کیا ہم اپنے بچوں کو لیسن دے رہے ہیں؟ بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے اعجاز بھائی. معاملات اس طرح ہیں کہ بچوں کو ان کے شوق کے مطابق کم از کم اگر وہ نابالغ ہیں تو کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھوانے چاہیے انہیں, تاکہ انہیں روزے رکھنے کی عادت پڑتی رہے, وہ انہیں ترغیب ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر بالغ ہو جائیں تو آج کل تو والدین کی اتنی نرمیاں ہیں اور اتنی جو ہے نا بے جا نرمیاں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں بیمار ہو جائے گا اور کیا, اس پر بھی وہ جو ہے نا, حالانکہ اگر یہ روکیں گے تو ان پر جو ہے نا عتاب ہوگا اور یہ بھی اس پکڑ میں شامل ہوں گے. اگر وہ بچہ خود نہیں رکھتا تو بالغ ہے, وہ اس کا جو ہے نا خود ذمہ دار ہے, لیکن اگر یہ والدین اس پر فورس کر دیں کہ نہیں رکھنا تو پھر اس پر جو ہے نا انہیں بھی عتاب ہوگا اور انہیں بھی اس کے عذاب میں شریک کیا جائے گا. ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی بچوں کو ہم مساجد سے دور رکھتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے جو ہماری نسل تباہ کرنے کا سبب بن رہی ہے. اور ایک اور چیز مفتی صاحب آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے, جو بچے اذان کے فوراً بعد آ جاتے ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ پیچھے ہو جائیں. میں بچوں کی ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے. اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. جی, بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے. مسجد کے معاملات اور مسجد کے جو ان کے شور و غل کے کچھ مواقع ہیں انہیں کم فراہم کیے جائیں, انہیں الگ الگ رکھا جائے تو وہ شور کم کریں گے, لیکن انہیں جو ہے نا بالکل مسجد سے نکال نہ دیا جائے. ہوتا یہی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ وہی بچے جنہیں ہم مسجد میں شور کی وجہ سے نکال رہے ہیں, اگر وہ مسجد میں شور بھی کریں تو وہ نابالغ ہیں, ان پر کوئی جو ہے نا گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بڑے جو انہیں مسجدوں سے نکال رہے ہیں نا, وہ نکالتے وقت جو شور کرتے ہیں, جو شور کرتے ہیں نا وہ نکالتے وقت اور انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ان سے لوگ ڈسٹرب وہ کہنے کی وجہ سے وہ خود گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے شور کی وجہ سے نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. وہی بچہ جو ہم مسجد سے شور کی وجہ سے نکال دیتے ہیں, آپ دیکھیں تو ویڈیو گیم میں وہ برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ویڈیو گیم کا مالک انہیں کچھ نہیں کہتا, کوئی سنوکر کلب کا مالک انہیں برا بھلا نہیں کہتا, ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کی کمائی کا سبب ہیں, وہ اس کا جو ہے نا اس کے لیے اس کا مستقبل سنوار رہے ہیں, اس کے بچوں کا جو ہے نا وہ راشن اس کو دے رہے ہیں. ماشاءاللہ صبر سے اشارہ کریں مفتی صاحب, آپ کی اس کی طرف ہم نہیں منع کرتے, اگر ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں, اپنی نمازوں کو خود جو ہے نا مضبوط کر لیں, ان کے شور سے ڈسٹرب نہ ہوں اور ان بچوں کو آنے کا موقع دیا جائے, تو تھوڑے عرصے بعد وہی بچے مستقل اس مسجد کے نمازی کہلائیں گے. اس کو مفتی صاحب سے منقبت بھی سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی جانب, کیونکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان الکریم کے جب روزے شروع ہوتے ہیں, پہلا اشرا, دوسرا اشرا, تیسرا اشرا, تو پہلے وہ ان کے اتنے روزے بھی نہیں ہوتے, اتنے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے, لیکن اعتکاف بڑے شوق سے ان کا ہو رہا ہوتا ہے. ایک انسان کے روزے بھی نہیں ہیں اتنے مکمل روزے بھی نہیں ہوئے, لیکن اعتکاف کے بڑی شوق ہے, وہ انسان وہاں بیٹھتا ہے. کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ بھائی تیرے تو روزے پورے نہیں ہوئے, پھر اعتکاف کس چیز کا؟ پہلے تو روزے کے لیے اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ ہونا چاہیے, اگر روزہ نہیں ہے تو اعتکاف ہی نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالغ ہے اور اس کے لیے تو روزہ ضروری ہے, روزہ اگر رکھے گا تو اس کا اعتکاف ہوگا, نہیں تو اعتکاف کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی وہاں بیٹھ کے ٹائم ہی پاس کرنا ہے, وہ اعتکاف نہیں ہے.
وقت گزاری کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے ہیں تو ان کو تربیت کے لیے یا مستقبل میں ان کو ایک اچھی تربیت کے لیے وہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں, اور روزہ اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ہے, ان کی عملی تربیت کے لیے ان کو بٹھا دیں. بہرحال نفلی اعتکاف کا انہیں ثواب ملے گا, جو سنت اعتکاف ہے اس کا ثواب انہیں تو پہلے جو وہ نہیں ملے گا. 20 رمضان الکریم کے جو روزے ہوتے ہیں, کوئی اگر روزے بالکل رہ بھی جائیں ایک بالغ آدمی, تو وہ کیا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ وہ روزے کے لیے ضروری نہیں ہے, اعتکاف کے لیے. اعتکاف کے لیے شرط ہے اعتکاف کے دنوں کا روزہ ہونا, ان دنوں میں روزہ ہونا شرط ہے. اگر ان دنوں میں روزہ توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا کا مطلب کسی عذر کی وجہ سے بھی ٹوٹا تو تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اعتکاف ختم ہو جائے گا. پہلے جو ان کے روزے رہ گئے اس کا وہ اس کی قضا کرے گا, وہ روزے اگر خود جان بوجھ کر چھوڑیں تو پھر تو جو ہے نا جرمانہ بھی ہے اس کا ساتھ, لیکن اگر 60 روزے ایک کے بدلے آپ رکھنے پڑیں گے, ایک کے بدلے 60 روزے, اور اگر نہ رکھے تو پھر جان بوجھ کے اگر بندہ روزے چھوڑ دیتا ہے, رکھتا ہی نہیں سرے سے, تو اس کے لیے قضا ہی ہوگی. اور اگر رکھ کے تو پھر توڑ دیتا ہے, اس کے لیے قضا بھی ہے, اور ساتھ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل, ایک روزے کے بدلے میں کفارہ, اور ایک جو روزہ اس نے توڑا ہے اس کی قضا, یعنی 61 روزے ایک روزے کے بدلے میں اس کے لیے آ جائیں گے. ماشاء اللہ. میڈم کی طرف بڑھتے ہیں. پروفیسر صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب افطار ڈنرز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ سب سے پہلے آتے ہیں جنہیں روزے بھی نہیں رکھی ہوتی, اور ایسے اس معاشرے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, کھانے میں تو کوئی پابندی نہیں نا کسی کے لیے, اور دعوت ہوتی ہے, تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ ہے یا نہیں. اور لوگ بہت پریٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو روزہ ہے, اور اس میں نمازیں بھی جان کے مسجد میں جائیں گے تاکہ میں اچھا کہلاؤں. تو اگر دکھانے کے لیے بھی عبادت ہو رہی ہے اور کہیں وہ سیدھی راہ میں آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے کوئی حرج نہیں ہے. روزہ ویسے بھی ایک مخفی عبادت ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی و انا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی روزہ میں اگر روزہ کوئی رکھتا ہے تو کسی اور کو نہیں پتہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا, صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے. وہ اگر چھپ کر کہیں کھائے پیے, سامنے اس کے پانی ٹھنڈے مشروبات ہیں, وہ کھانا پینا چاہے تو کھا سکتا ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھاتا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی انہی کے لیے ہوتی ہے جن کے روزے نہیں ہوتے. مفتی صاحب کی طرف جائیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتے چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ سے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام علم عالم آپ دیکھ رہے ہیں, اور جب ہم بریک میں گئے تھے اور ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کی مشہور معروف نعت خواں میری مراد جناب قرۃ العین محب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی, الحمدللہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیجیے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں اللہ, لیکن آقا کا من سب جدا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ امام صف انبیاء ہیں, اللہ, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے. واہ واہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. اللہ, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. واہ واہ واہ. سنا ہے. سبحان اللہ. صرف اللہ اللہ سے بڑا ہے. بے شک, بے شک.
جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ اللہ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ واہ واہ۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، اللہ میں یہاں سے وہاں کیا بتاؤں، واہ۔ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا من سب جدا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، اللہ باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آقا کا من سب جدا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، شاندار شاندار، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ زبردست حاضری آپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نبی کریم علیہ السلام اس ماہ مقدس کے آخر 10 دنوں میں جس طرح اہتمام کرتے تھے اعتکاف کا، تلاوت قرآن مجید کا، اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے، امت کو بھی یہ چاہیے آج کی اس دور میں کہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے طاق راتوں کو صحیح بمقصد بنایا جائے، رب کریم کو یاد کیا جائے، اس کی عبادت اور اس کی ساتھ لو لگائے جائے، تبھی جا کے انسان اپنے رب کا محبوب بندہ کہلاتا ہے۔ ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیاء الحسینی صاحب چند اشعار آج آپ یہاں پہ پیش کریں گے، کیونکہ اس آخری اشرہ ہے اس کے مناسبت سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں۔ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ منقبت حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ، چونکہ یہ ایام ہیں ان کے شہادت کے، بے شک۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کا نام کافی ہے، واہ واہ۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی، علی کا نام کافی ہے، اور علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، واہ اللہ واہ واہ، کیا کہنے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، سبحان اللہ۔ خطائیں
بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ. واہ توجہ واہ. کیجئے گا. جی جی. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے. حیدر سے نسبت ہے. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے. میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے. اور علی کے منکروں سے کیا الجھنے کی ضرورت ہے. کیوں الجھے ہم؟ کیوں الجھے؟ منہ لاڑنے ضرورت ہی نہیں ہے. میں تجھے منہ ہی نہیں لگا. علی کے منکروں سے کیا الجھنے کی ضرورت ہے. کیا کہنے مفتی صاحب. یزیدیت مٹانے کو علی کا نام کافی ہے. یزیدی کو جلانے کا یزیدیت جلانے کو علی کا نام علی کا نام کافی ہے. ماشاء اللہ. اور درے حیدر پہ آیا ہوں یہی معراج ہے میری. مجھے اس در پہ لانے کو علی کا نام کافی ہے. کوئی اور چیز ہو یا نہ ہو, علی کا نام, بس نام علی کافی ہے. میں نام ہی سن کے آ گیا ہوں, نام ہی کافی ہے نا. علی مجھے اس در پہ لانے کو علی کا نام کافی ہے. مکتہ عائشہ صاحب نے بڑا لاجواب لکھا ہے. زمانہ روٹھ جائے گا مجھے پرواہ نہیں سید, میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. ہمارے ساتھ ہیں آج کی اس محفل میں, آج کی اس پروگرام میں, اس نشست میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے مشہور نعت خواں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین انداز سے پیش کرتے ہیں میرے امراض جناب حافظ اویس مدنی صاحب. السلام علیکم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری. جی پیش کرتا ہوں. زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں, تیری ایک نگاہ کرم کی بدولت, تیری ایک نگاہ کرم کی بدولت میں حیران ہوں کیا سے کیا ہو گیا ہوں, میں حیران ہوں
کیا سے کیا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں. اور شعر ہے کہ اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے, تیرے در سے سہارا ملا, اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے, اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے, جو کہتا تھا بے آسرا گیا ہوں, جو کہتا تھا بے آسرا ہو گیا, کیا بے آسرا ہو گیا ہوں. میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے, میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے, میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں, میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں زمان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جدا ہو گیا ہوں, ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب چند اشعار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اللہ, ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن, ایک کیف ایک سرور سا, ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن, جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی, جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس, کیا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاندار منقبت. کیونکہ آج کا جو شو ہم نے ریکارڈ کرایا, جو آپ کے سامنے رکھا, مین مقصد یہ تھا کہ اشرار رحمت اور اشرار بخشش مغفرت اور اس کے بعد اشرار نجات, آج اس میں ہم داخل ہیں. جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو رب کریم انسان کو وہ عطا فرماتا ہے جو اسے کمایا ہوتا ہے. اب نجات کس چیز کی ہوتی ہے؟ نجات اس کی ہوتی ہے کہ جو انسان نے کمایا ہوتا ہے اس کے ملحوظ خاطر رکھ کے رب کریم اس کو عنایت فرماتا ہے, رب کریم اس کو عطا فرماتا ہے, اور جو اس کے سیئات ہوتے ہیں اس کو مٹاتا ہے. جب رحمتوں سے انسان مغفرت میں داخل ہوتا ہے پھر وہاں سے نجات پاتا ہے. یہ لازم ملزوم ہے, رحمت پھر انسان کی مغفرت, پھر انسان کی ایک تو من النار جہنم سے خلاصی کا. رب کریم کا یہ عظیم الشان مہینہ اور اس کے آخری 10 دن ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صحیح معنوں میں بندگی کی تقاضوں کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت ہی ملتمس ہوں ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین زئی علیہ حسینی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور میں شکر گزار ہوں جناب نوجوان مذہبی اسکالر مسعود بن عبدالعزیز صاحب کا یہاں پہ تشریف لائے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں پروفیسر فرزین شکور صاحبہ کا وہ یہاں پہ تشریف لائیں, اور قرۃ العین مشہور معروف خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور حافظ اویس مدنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.